الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ حضرت مولانا عثمان اللہ صاحب، حضرت مولانا حمید اللہ، مولانا عبدالحق ثانی، عبدالحق ثانی صاحب، مولانا عرفان الحق صاحب، بہت ہی قابل احترام علماء کرام اور مہمانان گرامی، ہم یہاں دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک حاضر ہوئے ہیں، اور یہ تو ایک شہادتوں کا سلسلہ ہے جو جاری ہو گیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرما، آمین۔ اور حضرت مولانا سمیع الحق صاحب اور حضرت مولانا حامد الحق صاحب اور ان کے ساتھ جو لوگ شہید ہوئے ہیں، یا رب العالمین تو جنت میں ہم سب کی ملاقات کروا، آمین۔ یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ یہ جو موت ہے جو دین کے راستے میں ہوتی ہے، یہ تو بہت فضیلت والی موت ہے، اور یہ موت ہے بھی نہیں، در حقیقت یہ زندگی ہے۔ یہ اس فرد کی بھی زندگی ہوتی ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی، جو خون دیتا ہے، بلکہ شہداء کی موت تو قوموں کی زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے دکھ تو یقیناً ہے، تکلیف ہے، انسان ہے، اور یہ تکلیف اور دکھ تو ایسی چیز ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ کے ساتھی شہید ہوتے تھے، آپ کے گھر میں سے کسی کا انتقال ہوتا تھا، اس موقع پر بھی آپ اس دکھ کو محسوس کرتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوتے تھے، لیکن اللہ کی رضا میں راضی ہوتے تھے۔ تو ہم سب بھی اللہ کی رضا میں راضی ہیں، اور اس سے سکون اور سکینت اور اطمینان قلب کے لیے دعا گو ہیں۔ یہ ادارہ الحمدللہ بہت بڑے پیمانے پر دین کی خدمت کر رہا ہے، اور یہاں صرف قرآن پاک کے قاری اور عالم اور حدیث کو جاننے والے اور دور حدیث سے گزرنے والے ہی نہیں پیدا ہو رہے، بلکہ مجاہد پیدا ہوئے ہیں یہاں سے، اور شاید یہی ان کا قصور بھی ہے کہ یہ دین کے اس پہلو کی طرف بھی لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ جس میں علم کے ساتھ ساتھ جد و جہد بھی ہے، دین کے غلبے کی اور دین کو ایک نظام کی صورت میں قائم کرنے کی طلب بھی ہے، جستجو بھی ہے، اور اس کے لیے بے شمار قربانیاں یہاں سے وابستگان جو کچھ بھی رہے ہیں انہوں نے دی ہیں۔ ابھی تو ظاہر ہے مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ہی غم تھا کہ مولانا حامد الحق صاحب بھی شہید ہوئے، اور ان کے چھوٹے بچے بھی نہیں، وہ چھوٹے بچے والی بات غلط ہے۔ تو ظاہر ایک بہت بڑی تکلیف کی بات ہے، بہت بڑی دکھ کی بات ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے ادارے میں اس طرح سے سامنے آ کر اور دن دہاڑے یہ واردات کر لینا، یہ حکومت کا فیلئر ہے۔ اور یہ کیسی حکومتیں ہیں کہ جو امن و امان کے حوالے سے مکمل طور پر ناکام ہے، خاص طور پر خیبر پختونخوا کی جو صورتحال ہے، جگہ جگہ ہمیں یہ سارے حالات نظر آ رہے ہیں، لوگوں کا چلنا پھرنا دشوار ہے، حملے ہو رہے ہیں، ہماری افواج کے اوپر بھی حملے ہوتے ہیں، چوکیوں پہ حملے ہوتے ہیں، راہ چلتے ہوئے لوگوں کو مارا جاتا ہے، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں یہاں بہت زیادہ ہیں، اور پھر اس طرح اس دینی ادارے میں آ کر اس حملہ آور ہو جانا، تو یہ کسی اور کا نہیں، یہ حکومت کی ناکامی ہے، وفاقی حکومت کی ناکامی ہے، یہ صوبائی حکومت کی ناکامی ہے، اور یہ ان تمام اداروں کی ناکامی ہے کہ جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امن کو قائم کریں۔
وہ اس طرح کی سازشوں کے مقابلے میں اپنے جو بھی ان کا نیٹ ورک ہے اس کو بروئے کار لا کر ان سازشوں کا قلقمہ کریں۔ لیکن یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لحاظ سے تدبیر نظر نہیں آتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو اور ریاست پاکستان کو اس میں پیش رفت کرنی ہوگی، پیش قدمی کرنی ہوگی کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے خطے میں امن قائم ہو، اور ایسے تمام سازشیں جو اس پورے خطے کو زہر آلود کر رہی ہیں ان کو ختم کیا جائے۔ اس کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں اس موقع پر کہ جب ہم شہیدوں کے اس بہت بڑے واقعے اور ان کے لہو بہنے کے بعد یہاں پر آئے ہیں، تو اس ادارے کے توسط سے یہ چاہتے ہیں کہ اس پورے خطے میں امن اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب پاکستان اور افغانستان کی حکومتوں کے درمیان امن قائم ہو، بات چیت ہو، مذاکرات ہوں، گلے شکووں کو بیٹھ کر دور کیا جائے۔ ورنہ دشمنوں کو یہ کھیلنے کا موقع ملتا ہے کہ جب برادر اسلامی ملک آپس میں ان کے درمیان کشیدگی پیدا ہوتی ہے تو کئی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بیچ میں داخل ہو جاتے ہیں اور اپنی اپنی پراکسیز یہاں پر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ پاکستان بھی متحمل نہیں ہو سکتا اور افغانستان بھی متحمل نہیں ہو سکتا۔ افغانستان کے ایک ایک پہاڑ پر، ایک ایک جگہ پر پاکستان کے شہیدوں کا خون موجود ہے، اس ادارے سے وابستگان کی جد و جہد موجود ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے عوام کو کوئی اس طرح سے دور نہیں کر سکتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ کشیدگی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم حکومت پاکستان سے بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی طرف کہتے ہیں کہ وہ افغانستان کے ساتھ بامانی مذاکرات کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم افغانستان کی حکومت سے بھی ضرور یہ چاہتے ہیں کہ ان کی سرزمین پاکستان میں کسی بھی قسم کی دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو۔ اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہے گا تو دونوں کا نقصان ہوگا۔ بالآخر بیٹھ کر بات کرنی ہے تو جو کام اتنے نقصان کے بعد کرنا ہے وہ پہلے کیوں نہیں کر لیا جائے۔ اس لیے امن کو قائم کرنا، لوگوں کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کرنا، علماء اکرام کی جان مال عزت آبرو، اس لیے کہ علماء اتنا آسانی سے تو نہیں بنتے، کتنا برسوں کی ریاضت ہوتی ہے، محنت شاقہ ہوتی ہے، اساتذہ کا کتنا کام ہوتا ہے اس میں، اور پھر اس کے نتیجے میں ایک فرد جو ہے وہ قرآن اور حدیث کا علم جانتا ہے، سیکھتا ہے، اور پھر اس طرح سے آپ ان کو مٹانا شروع کر دیں تو یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ جماعت اسلامی مذمت کرتی ہے اس پورے واقعے کی جو یہاں کوڑا خٹک میں دارالعلوم حقانیہ میں ہوا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں شہید شہداء کے درجات کی بلندی اور ان کے جتنے بھی وارثین اور لواحقین اور ان سے محبت کرنے والے، ان کے شاگرد، ان کے ساتھ اساتذہ، سب کے لیے کہ اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے جو بھی قاتلین ہیں وہ سب کے سامنے آنے چاہیے، اور یہ معاملہ بھی پچھلے معاملات کی طرح دبانا نہیں چاہیے، بلکہ قوم کے سامنے آنا چاہیے کہ کون قاتل ہے، کون اس کے پیچھے ہے، اور اس پر حکومت کی اپنی ذمہ داری کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔